بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، بیت المقدس بیک وقت مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بابرکت مقام ہے، بابرکت جگہ ہے. تینوں اس کو بابرکت سمجھتے ہیں. خاص طور پر ہم مسلمانوں کے نزدیک تو بہت ہی زیادہ برکت والی جگہ ہے. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی تک لایا گیا براق کے ذریعے سے. پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی تھی، معراج کرائی گئی تھی. اسی مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی. اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام. یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد یہی مسجد ہے. یہ اللہ نے بھی فرمایا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. سب سے پہلا گھر اللہ کا جو دنیا میں رکھا گیا وہ گھر ہے جو کہ خانہ کعبہ میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد اقصی. صحابی نے پوچھا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. مسجد حرام خانہ کعبہ کے بنانے کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی.
بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کی تجدید فرمائی، نئے سے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد اقصیٰ ہم سب کے نزدیک اس لیے بھی متبرک ہے، بابرکت ہے، کہ وہاں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے اور گئے، اور وہ کئی انبیاء کا مدفن ہے، مسکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، حضرت لوط علیہ السلام وہاں رہے، حضرت صالح علیہ السلام وہاں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں رہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کئی انبیاء وہاں موجود رہے۔ آج بھی وہ کئی انبیاء کا مدفن ہے، کئی انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں رکھی، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی۔ تو اس لیے بھی بزرگوں اور دوستو، یہ مسجد اقصیٰ اتنی بابرکت جگہ ہے، ہر ایک چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، اس کو مقدس سمجھتا ہے، بابرکت سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جب آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھے تو اسے ایک نماز پر 1000 نماز کا ثواب عطا کیا جائے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر میں وہاں نہ جا سکوں تو میں کیا کروں، کیسے میں یہ ثواب پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تیل کا ہدیہ بھیج کر بھی ثواب کما سکتے ہو جہاں چراغ میں اس تیل کا استعمال ہو، یعنی کسی طرح سے تم اس کی مدد کر کے، اس کا تعاون کر کے بھی اس کا ثواب پا سکتے ہو۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح اور ایک ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی۔ سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ، میں مقدمات میں، لوگوں کے معاملات میں جو بھی فیصلہ کروں وہ ایسا فیصلہ ہو جس سے تو راضی ہو، کبھی بھی میں ایسا فیصلہ نہ کروں جس سے تو ناراض۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ویسی بادشاہت اس کے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو بھی شخص اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں قبول ہو گئی۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تیسری دعا بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ جو بھی شخص وہاں جا کے اخلاص سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، ایسے گناہوں سے پاک فرمائیں گے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا 3 مساجد۔ اے لوگو، ثواب سمجھ کر، ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرو۔ دنیا کی کسی بھی مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے جائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، سفر کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ثواب سمجھ کر اگر سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ 3 مسجدیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک تو مسجد حرام،
جو مکہ مکرمہ میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی، تیسرے نمبر پر مسجد نبوی۔ یہ 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کو دیکھنے کے ارادے سے بھی اگر کوئی جائے گا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ دنیا کے کسی دوسری مسجد کے لیے صرف دیکھنے کے ارادے سے جانے سے ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب سمجھ کر جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 مہینہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ تو مسلمان 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو ان کئی وجوہات کی بنا پر بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصی بیت المقدس ہم مسلمانوں کے نزدیک بابرکت ہے، مبارک ہے اور فضیلت والی جگہ ہے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے حقیقی وارث ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، اور خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہاں ایک یہودی ریاست قائم کریں۔ حالانکہ فلسطین کے جو عرب حضرات ہیں، جتنے بھی دنیا میں عرب حضرات ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں عراق سے ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے، وہیں رہے، وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سب پیدا ہوئے۔ تو عرب جو حضرات دنیا میں جو بھی ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عرب مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں پڑ پوتوں میں سے ہیں، بہت بعد آئے ہیں، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو زیادہ حق وہاں رہنے کا کسے ہے؟ عرب مسلمانوں کا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو بیت المقدس ہے، اسلام سے پہلے بھی یہاں بہت زیادہ خون ریزیاں ہوئی۔ کہا جاتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر بادشاہ، بابل میں رہنے والا بخت نصر بادشاہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں رہنے والے یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ یہودیوں کو اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 660 یا 70 عیسوی، ہجرت کے 16ویں سال، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے علاقے فتح کرتے کرتے بیت المقدس کے کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ اب وہاں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ لوگ اندر رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے، محاصرے کو دفاع کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اطراف سے بہت سے علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو اب عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی کہ پہلے ہی سے ایک مسلمانوں کا لشکر یہاں موجود ہے، اور ایک لشکر آ گیا ابو عبیدہ ابن الجراح کا، اب ہمارے لیے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو لوگ صلح کرنے پر اتر آئے، مذاکرات کرنے پر اتر آئے، بات چیت کرنے پر اتر آئے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح سے ہم نے محاصرہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ عیسائی ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ٹیکس دینے، جزیہ دینے پہ راضی ہیں، کیا کیا جائے؟ لیکن عیسائیوں کی ایک شرط یہ تھی، ہم اسی وقت صلح کریں گے جبکہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین یہاں آ کر ہمارے صلح نامہ پر دستخط کرے، تبھی ہم مانیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو عیسائی کمزور ہو چکے ہیں، اچھا موقع ہے کہ ہم ان جنگ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں نیست نابود کر دیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ جب وہ اتر کر آئے ہیں، صلح کرنے پر آمادہ ہیں، تو ہمیں جا کے ان سے صلح کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کے لیے نکلے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ صرف ایک غلام کے ساتھ، ایک اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہیں اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی غلام جو ہے وہ نکیل پکڑ کر جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہیں۔ تو باری باری اسی طرح سے جابیہ نامی مقام پر پہنچے، وہاں پر بہت سے عیسائی سردار بھی آ گئے تھے، وہاں پر صلح نامہ تیار ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ عیسائی ابھی جو ہے جزیہ ادا کریں گے، مسلمانوں کو ٹیکس ادا کریں گے، تو ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، ان کے جو بھی چرچ ہیں انہیں منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو بالکل امان ملے گا، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ عیسائیوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ہمیں یہودیوں سے الگ جگہ رکھا جائے، چنانچہ اس شرط کو بھی مان لیا گیا، یہودیوں کی الگ بستی وہاں تھوڑی سی الگ، ان کے لیے الگ سے علاقہ قائم کیا گیا۔ تو اب مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں اس کے بعد جو ہے کئی سال تک بیت المقدس رہا۔ اس کے بعد 1100 عیسوی میں عیسائیوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور دوبارہ انہوں نے بیت المقدس کو پر قابض انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہاں انہوں نے یہودیوں اور مسلمانوں کی جان و مال کی خوب دھجیاں اڑائی اور ان کو خوب قتل و غارت گیری کی، اور گھر گھر گھس کر انہوں نے ظلم کیا۔ اس کے بعد حضرت صلاح الدین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کے بعد 1180 پر 7 عیسوی کو دوبارہ حضرت نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتح بیت المقدس سے مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں ترکی کی خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، وہ لوگ بھی اس کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کے زمانے میں بھی انہوں نے کسی بھی عثمانی خلیفہ نے کسی بھی یہودی کو وہاں بسنے نہیں دیا، یہی چلتا رہا۔ آخرکار جرمنی میں ہٹلر نے کیا کیا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 60 لاکھ، اور یہ کہہ کر چند یہودیوں کو چھوڑ دیا کہ میں ان چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ یہودی کتنی بدذات قوم ہے، کتنی ناہنجار قوم ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے میں نے کیوں ان کو قتل کیا۔ تو اب یہ لوگ جگہ جگہ امن طلب کرتے ہوئے پورے ملکوں کی در در ٹھوکریں کھاتے ہوئے پہنچے، لیکن کوئی بھی ملک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 1940 پر 3 عیسوی میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کا موقع دیا۔ اب اس کے بعد 1940 پر 7 میں برطانیہ نے مستقل ان کے لیے جو ہے ریاست کے ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ لوگ تھوڑا تھوڑا قبضہ کرتے رہے۔ آخرکار 1960 پر 7 میں اقوام متحدہ جو تمام ملکوں کا جو یونین ہے، اس نے دونوں کے لیے الگ الگ علاقے طے کر دیے کہ مغربی علاقہ مسلمانوں کے لیے ہے، مشرقی علاقہ یہودیوں کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود اور اس وقت سے جو ہے اقوام متحدہ کے قبضے میں فلسطین بیت المقدس چلا گیا۔ اب اس کے بعد اسی پر قائم نہیں رہے یہ یہودی، تھوڑا تھوڑا کر کے جو لین ان کے لیے طے کیا گیا، جو حد مقرر کی گئی، اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کے جو ایریا تھا، علاقہ تھا، اس پر قابض رہے۔ اسی لیے یہ لڑائی جاری ہے، کہ جو لین طے کیا گیا، جو حدود طے کیے گئے، اس سے بھی آگے بڑھ کر قابض ہوتا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ دونوں کو اجازت تھی وہاں آ کر عبادت کرنے کی، لیکن یہ مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے چند دن پہلے
وہاں کی جو جماعت ہے حماس، اس نے کیا کیا، 5000 راکٹ داغے اور جس میں کئی یہودی مر گئے۔ اب اس کی وجہ سے اب بعض یہودی نواز، یہودیوں کے دوست جو ممالک ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حماس ہے یہ دہشت گرد ہے۔ ان کی زمین گئی، اپنی زمین لینے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ کیسا انصاف ہے دیکھیے۔ تو بہرحال یہ ہے پوری حقیقت۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کا ایک جذبہ ہے بیت المقدس کے ساتھ، ایک خاص تعلق ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں جو لڑ رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی زمین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کسی بزرگ کے حوالے سے بتایا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ المزمل 3 مرتبہ پڑھیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام ہم یہاں رہتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں، اسرائیل کے جو بھی پروڈکٹس ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کا استعمال نہ کریں۔ ان کے بہت سارے ایپس ہیں، اپلیکیشن، ان کو استعمال نہ کریں۔ اس کے ذریعے سے کم از کم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، ان سے تعلق توڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو ایک تو بیکاٹ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان سے قطع تعلق کریں، ان سے دوستی ختم کریں، ان کی چیزیں استعمال نہ کریں، ان کے طریقے پر نہ چلیں، ان کی چیزوں سے، ان کے طریقوں سے، ان کے فیشن سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، نحوست ہونی چاہیے۔ افسوس ہے آج کے مسلمان انہی کے روش پر چل رہے ہیں۔ جنوری 1 آتا ہے تو دیکھیے کتنے مسلمانوں کے گھر میں بریانی پکتی ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کس کا طریقہ ہے سب؟ یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا، نصارہ کا، عیسائیوں کا، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر رحم کے ایسا مار رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے ان پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں اور ان کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسری بات ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہی کہ ہمیں ان کا مکمل بیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کے تہذیب سے، ان کے فیشن سے، ان کے طریقوں سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں لڑنے والے بھائیوں کی خوب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کے جان کی، مال کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔